آج میں ایک اور چیز آپ کو دے رہا ہوں. وہ دے رہا ہوں انسان اور لالچ اور حسد. انسان، لالچ اور حسد. اب یہ تینوں چیزیں جو ہے انسان کے اندر جو ہے ایک جنگ ہوتی ہے. انسان کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے. وہ جب غریب ہوتا ہے تو جب وہ کہیں جاتا آتا ہے اور اپنے سے کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو وہ ایک حسد کی ایک جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ شخص اتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے اور میں وہاں پہ ایک کام کی حیثیت سے کام والی کام کر رہی ہوں. یہ اس کا جو ہے انسان کا حسد جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو ایک لالچ آتی ہے. لالچ میں انسان دو قسمیں پکڑتا ہے. ایک تو وہ قسم کا انسان ہوتا ہے جو لالچ میں کرائم کر جاتا ہے، کرمنل بن جاتا ہے، ڈکیت بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، یا قاتل بن جاتا ہے، یا کچھ بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ برائی میں چلا جاتا ہے. دوسرا حسد کرنے والا اس حسد کو پازیٹیو وے میں لے کے آگے بڑھتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں سے 10,000 روپے کما رہا ہوں تو میں 20,000 بھی تو کما سکتا ہوں. تو میں 10,000 خرچ کروں گا تو 10,000 بچاؤں گا. میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دی ہے جس میں ہاؤ ٹو میک منی. وہ انسان ہاؤ ٹو میک منی میں چلا جاتا ہے. وہ غلط راستے کو اپنانے کے بجائے وہ صحیح راستے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ 100% اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے اس 10,000 کے چکر سے نکل کے آگے بڑھنا ہے. جب وہ 20,000 25,000 کے یا 30,000 کے انتر میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بھی آگے ہو سکتا ہے. پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. وہ راستہ جس راستے سے جس مالک سے وہ کماتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مالک جو ہے اتنی بڑی دکان کا مالک کیسے بنا. پھر جب اس کی عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہتی یہ مالک جو ہے ایسے نہیں ایسے بنا ہے. یہ یہاں گیا ہے، یہ راستے پکڑے، یہ راستے پکڑے، تب یہ جو ہے نا دکان جو ہے اس کی بن گئی ہے.
कारोबार जो है बन गया। एकदम से उसकी ये सोच जो है जड़ पकड़ लेती है। तो क्या करता है, उसको हिस्से को, अपने उस हिस्से को पार्ट टाइम में डाल देता है, उसको पार्ट टाइम में डाल के आगे निकलता है। अब उसको ये पता है कि मैं बेसिकली 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा हूँ, अब मैं 25,000 से आगे निकल रहा हूँ या 35,000 से आगे निकल रहा हूँ। तो 10,000 तो आप निकाल दें ना, बिल्कुल, कि ये तो वो पैसा है जिससे वो पहले भी गुजारा करता था। बाकी उसके 25,000 बच गए, वो तो बच गए ना, वो उसने साइड में जमा करना शुरू कर दिया। जब उसने वो 25,000 रुपये जमा करना शुरू कर दिए, और दूसरा रास्ता जो उसने अपनाना था पार्ट टाइम का, उसमें वो घुस जाता है और वो उधर से टाइम निकाल के उस रास्ते में घुस जाता है। तो उस रास्ते में घुसता है तो वहाँ से अब सब चीज़ मिलना शुरू हो जाती है। तो वो समझ लेता है कि अभी मैं जो मेरे 25,000 बचे हुए हैं, इसका मैं 10,000 की दुकान किराए पर लेके अपना काम शुरू कर देता हूँ। फिर एक प्रोसेस उसका चल पड़ता है, एक ईमानदार आदमी का। जब वो प्रोसेस आगे बढ़ता है तो फिर वो जब उस प्रोसेस से गुजर के उस हद तक पहुंच जाता है तो दुकानदार के पास बैठे हुए कमाते हुए तो देखता था, उस हद तक पहुंच जाता है तो फिर वो आगे को सोचता है। तो सोचता है कि मैं ये करूं, ये करूं, तो मैं एक चीज़ों का मालिक बन जाऊंगा और दूसरा किसी को रोज़गार दे दूंगा। अब उसके जहन में एक नई जो है सोच आना शुरू हो गई। जब उस सोच के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है तो वो जो एक दुकान है उसके ऊपर जो है वो एक और दुकान बना लेता है। तो उस दुकान पे वो इतने बंदे रख लेता है जितने उसको चाहिए होते हैं, और उनको तनख्वाह उसी हद तक देता है जहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है। और जो वो कमाता है उस 10,000 या 15,000 को तनख्वाह दे के वो उसकी तनख्वाह उसमें मर्ज हो जाती है। जब वो मर्ज हो जाती है तो पैसे 25,000 से बढ़ के 70, 80,000, 90,000, 1 लाख तक हो जाता है। जब 1 लाख तक हो जाता है तो फिर उसकी एक नई सोच जन्म लेती है। फिर वो सोच की अंतः तक पहुँच जाता है, इतनी अंतः तक वो सोच को पहुँच जाता है। वो लोन कैसे लेते, कैसे उतारते, वो भी उसको आ जाता है। लोन को लेना कैसे है और देना कैसे है वो आ जाता है। उससे वो उसका कारोबार 100 गुना आगे बढ़ने लगता है। इस तरह से वो एक दिन वो अपनी गाड़ी में, बहुत बड़ी गाड़ी में घूमता हुआ नज़र आता है, और वही बंदा जो 10,000 वाला था वो लखपति, करोड़पति बन जाता है। इसकी मिसालें आपको YouTube में भी आपको बहुत सारी मिलेगी। आपने वड़ाइच को, सोहेल वड़ाइच को 2-3 बंदों से, ऐसे बंदों से मुलाकात की है कि भाई तू अमीर कैसे बना, इतने पैसे तेरे पास कैसे आ गए कि गूगल गाड़ी में बैठा हुआ घूम रहा है। एक गरीब आदमी, जब तो तेरे पाँव में चप्पल भी नहीं थी। मैं आज वही सोच लेके अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ
لیکن میں اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے، سب کے سامنے، یوٹیوب کے سامنے، کہ میں اس میں فیل ہو گیا ہوں، میں فیل ہو گیا ہوں، کیونکہ میری عمر 70 سال 72 سال تک پہنچ گئی ہے، 70 سال تو ہے ہی ہے، 70 سال تک میں پہنچ گیا ہوں۔ اب میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں راستے تلاش کروں اور اس سے آگے بڑھوں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں جب ریٹائر ہوا تھا تو میرے ایک بندے نے مجھے ہائر کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کی آفر کی، لیکن صرف میں اس لیے نہیں گیا اس کے ساتھ، اس لیے اس کو جو ہے نا میں نے منع کر دیا کہ میں افسر ہو کے ریٹائر ہوا ہوں، اب ان لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، میں خوشامد نہیں کر سکتا، میرے سے نہیں ہوگا۔ مجھے قانون کا پتہ ہے، سب چیز پتہ ہے، میں اس قانون کے تحت جو ہے میں کام کرا بھی سکتا ہوں، اور میں ان کو اگر رشوت والی بات ہے وہ بھی دے سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں جب افسر ہوں تو پھر میں ان کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ میرا جھکنا جو ہے نا وہ میرے کو اپنے آپ کو گوارا نہیں سمجھانا، اور میں نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، کہتے مجھے نہیں چاہیے۔ بس جو ہو گیا میرے ساتھ، جو ریٹائرمنٹ میری ہو گئی، جو میرا رزق میرا لکھا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، میں اس کو شکر کے ساتھ اپنے پاس رکھوں گا، میں شکر کے ساتھ رکھوں گا، اسی میں ہی میرے کو اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دے گا کہ میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ اور آج میں آپ کے سامنے پھر دوسرا اعتراف کرتا ہوں کہ میں آج بھی پروردگار کی مدد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، اپنے اولیاؤں کی مدد سے میں آج بالکل کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ مجھے کبھی محتاج نہیں کرے۔ میرا رب میرے کو دیکھ رہا ہے، میں اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی ہے۔ وہ چھوٹے تھے تب بھی ان کے ساتھ پیار سے چلا، جب میرے بڑے بھائی تھے اس کے ساتھ بھی نافرمانی نہیں کی، چاہے وہ سوتیلے تھے، نہیں کی نافرمانی، ماں کے ساتھ نافرمانی، باپ کے ساتھ تو میں نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ میں ماں باپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں کبھی کبھار یہ کہتا تھا کہ بابا تیرے پیروں نیچے جنت ہے، مجھے تیرے پیروں کے نیچے جنت نظر آتی۔ میں یہ کہہ کے آج یہ کہہ کے میں خدا حافظ کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا، کہ آپ کو اس میں میسیج ملے گا، ایسا میسیج جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنے میں مدد کرے گا۔ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں نا جوان تھے، جوانی سے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہونے کے بعد جو ان کی شادیاں ہوئی، لیکن اب مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ٹائم بچا؟ کوئی ٹائم نہیں بچا نا۔ وہ ٹائم جو جس ٹائم پہ اس کو سوچنا تھا اس کو سوچنے نہیں دیا گیا، اس ٹائم پہ اس کو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کر سکے یا نہیں کیا گیا۔ تو آج خدا حافظ کہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، طارق عزیز زندہ باد۔